جب اللہ کے نبی عرش معلیٰ پر گئے اور وہاں پر جو ہے وہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور اسی دوران اب روایات کے اندر یہ نہیں ہے کہ جب یہ واقعہ اللہ کے نبی نے آتے ہوئے دیکھا یا جاتے ہوئے دیکھا، کہ وہاں پر اللہ کے نبی نے جہنم اور جنت کے مناظر دیکھے۔ اب جہنم کے کچھ مناظر دیکھے اللہ کے نبی نے، وہ کیا مناظر ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سویا ہوا ہے، اور ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے، اور اس کا سر بالکل کیما بن جاتا ہے، اور اسی اسنا میں پتھر نیچے گرتا ہے۔ جب وہ پتھر لے کر وہ واپس لانے کے لیے جب وہ جاتا ہے، تو جب آتا ہے تو دوبارہ اس کا سر اسی طرح تیار ہوتا ہے، پھر اسے مارتا ہے، پھر اس کا سر کیما بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ جب مؤذن آذان کہتا تھا تو اس کا سر نماز پڑھنے سے بوجھل ہو جاتا تھا، اسے جو ہے وہ پریشانی ہوتی تھی کہ کیسے اٹھوں گا، نماز پڑھوں گا۔ تو یہ وہ شخص ہے۔ پھر اللہ کے نبی آگے گئے، آگے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ مرد عورتیں ہیں کہ جن کو ننگے لٹکایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، جو روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں سزا مل رہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی آگے گئے اور آگے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تندور ہے، اور اس کے اندر آگ جل رہی ہے، اور آگ کے شعلے اوپر جا رہے ہیں، اور آگ کے شعلے ان بندوں کو اوپر لے کر جا رہی ہے۔ پھر ایک دم آگ بجھتی ہے، وہ لوگ نیچے کلا بازی کھاتے ہوئے نیچے آتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور عورتیں، زنا کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی آگے گئے اور آگے جا کر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ ان کے ان جبڑوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا، فرشتے جبڑوں کو کینچیوں سے کاٹ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں زبان کا غلط استعمال کیا کرتے تھے، چاہے وہ علماء ہو چاہے وہ عوام ہو، جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا تھا اس کی وجہ سے آج اسے یہ سزا مل رہی ہے۔ پھر آگے گئے، دیکھا کہ کھانا رکھا ہوا ہے، بالکل اچھا کھانا ہے، اور دوسری جگہ ایک گلی سڑی میت پڑی ہے، اور لوگ وہ اچھا کھانا چھوڑ کر وہ گلی سڑی میت کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کی پیٹھ پیچھے برائی کیا کرتے تھے، اسے غیبت کہا جاتا ہے، کہ آپ کی امت کے مرد اور عورت وہ ہیں کہ جو غیبت کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے انہیں یہ سزا مل رہی ہے۔ پھر آگے گئے اور آگر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جہنم کے انگارے لے کر وہ کھا رہے ہیں، اپنی زبان میں ڈال رہے ہیں اور چیخ بھی رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حرام کھایا کرتے تھے، جو حرام کا مال کھاتے تھے، اس وجہ سے انہیں یہ سزا مل رہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی آگے گئے، دیکھو ایک بڑا تندور ہے، اور جو ہے وہ تندور ایسا ہے کہ وہ جیسے کہ اس کا پیٹ ہے اور وہ بالکل گنبد نما اتنا بڑا ہے، اور اس کے اندر سانپ ہے اور سانپ اسے اندر سے کاٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو سود کھایا کرتے تھے، سود کھانے کی وجہ سے انہیں یہ سزا مل رہی ہے۔ اور آخری منظر اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ ان کا دھڑ تو انسان کی طرح ہے، لیکن ان کا جو چہرہ ہے وہ سور کی طرح ہے، وہ خنزیر کی طرح ہے۔ دعا دو اپنے نبی کو، آج ہمارے جو اعمال ہیں، آج ہمارے جو کرتوت ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس دنیا کے اندر ہی اللہ ہمیں بندر اور خنزیر بنا دیتا، لیکن اس نبی نے اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگی تھی۔ اس نبی کی دعا کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی امت پر اجتماعی عذاب نہیں لاتے، تو کہا کہ دھڑ انسان کا ہے اور اوپر جو چہرہ ہے وہ خنزیر اور سور کا ہے۔ اللہ کے نبی نے جبریل امین سے پوچھا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے۔ آج جائیں عدالتوں کے اندر، وہاں پر گواہ بکتے ہیں، کہتے پیسے مکاؤ بھائی گواہی ہم دیں گے،
آپ پیسے کی بات کریں ہم گواہی دیں گے، جھوٹی گواہی کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اس گواہی کی وجہ سے کل قیامت والے دن، اور اللہ کے نبی نے جو جہنم کے اندر منظر دیکھا کہ وہ دھڑ تو انسان کا ہے لیکن ان کا جو چہرہ ہے وہ خنزیر اور سور کی طرح ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے اور بھی بہت سارے مناظر دیکھے، وقت نہیں ہے، پھر اللہ کے نبی نے جنت کو دیکھا اور جنت کے اندر ایک منظر دیکھا، ایک جو لڑکی ہے اور جو ہے وہ نہر آ رہی ہے، اس سے وضو کر رہی ہے اور اس کے جو پاؤں کے اندر جو جوتے ہیں سبز رنگ کے وہ بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ تو جبریل امین سے پوچھا یہ کون لڑکی ہے؟ کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کی بیوی ہے، عمر بن خطاب کی بیوی ہے کہ اللہ نے جنت کو ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پھر اللہ کے نبی جا رہے ہیں، کہا مجھ سے بھی ایک شخص آگے جا رہا ہے، جبریل امین یہ کون جا رہا ہے؟ کہا یہ حضرت بلال جا رہے ہیں، یہ بلال جا رہے ہیں۔ کہا یہ کیسے؟ کہا یہ مکے اور مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، اللہ ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہا ہے، دلوا رہا۔ کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ واپس آئے جبریل حضرت بلال سے پوچھا بلال کون سا عمل کرتے ہو، کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ تم چلتے مدینے کی گلیوں میں ہو، تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، عمل کون سا کرتے ہو؟ حضرت بلال رونے لگے کہ اللہ کے نبی عمل تو کوئی نہیں کرتا، جب سے دین قبول کیا، اسلام قبول کیا ہے، جب بھی میں وضو کرتا ہوں اس کے ساتھ 2 نفل تحیت الوضو پڑھتا ہوں، اور صرف اس عمل کی وجہ سے نہیں کہ 2 نفل پڑھ لیے تو جنت میں جو ہے وہ گھر بن گیا، جنت مل گئی، نہیں، حضرت بلال کی ایک تاریخ ہے۔ حضرت بلال کو تھپڑ پڑے، احد احد کہا، حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹایا گیا، احد احد کہا، حضرت بلال کے جسم کے انگارے بنائے گئے، احد احد کہا، حضرت بلال کو ستایا گیا، تکالیف دی گئی، لیکن احد احد کہا۔ اس احد احد کہنے کی وجہ سے حضرت بلال چلتے مدینے کی گلیوں میں ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ سارے کے سارے مناظر دیکھے۔